بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بہت سی چیزوں کے مشاہدات کرتے ہیں، تو کچھ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں جو کہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ درویش بننا چاہتے ہیں، لیکن آرام و سکون والی زندگی کے لیے پوری اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ساری کی ساری عمر پیسے جمع کرنے، گھر بنانے، دولت جمع کرنے، اور وہ خواہ اپنے لیے ہوں یا بچوں کے لیے ہوں، صرف بینک بھرنے کے چکر میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہماری زندگی کی شام بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک درویش، ایک ولی اللہ یعنی اولیاء اللہ میں سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو کامیاب کر کے گزارتے ہیں۔ زندگی ان کی زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو جاتے ہیں، ان کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، غور طلب بات ہے بہت، یقیناً آپ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ بادشاہ اور ولی اللہ یہ دونوں چیزیں مخالف ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ ولی اللہ بھی گزرے ہیں۔ وجہ کیا تھی ناظرین؟ وجہ کیا تھی کہ وہ اس قسم کی زندگی انہوں نے مومنانہ زندگی گزاری، بہت مومن بن کے رہے۔ وجہ یہ تھی ناظرین کہ انہوں نے بادشاہت کو اپنے جو ہے آرام و سکون اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے بادشاہت نہیں کی، انہوں نے بادشاہت کی تو اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے کی، مسلمانوں کی طاقت بڑھانے کے لیے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑی شہرت عطا کرے گا۔ ناظرین، جہاں تک بات رہی بادشاہ اور اللہ والے، کیا یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ولی اللہ بنتے ہیں یا درویشانہ روپ اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ان پہ ایسا کرم ہوتا ہے، اللہ کا ان پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ خود بادشاہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ جب ایسے لوگوں کے متعلق ہم جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، تو حیرانگی ایسی ہوتی ہے کہ ایک ولی اللہ بادشاہ ہوتا ہے، کیسے؟ ناظرین، غور طلب بات ہے۔ ولی اللہ جو ہوتا ہے یا جو ایک درویش انسان ہوتا ہے، آپ اس کی ظاہری شکل و صورت پہ مت جائیے۔ ظاہری شکل صورت سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی لمبی داڑھی ہوگی، اس نے کوئی ایسا کچھ بھیس اختیار کیا ہوگا کہ وہ دیکھ کے، اگر آپ بھیس اور لمبی داڑھیوں پہ جائیں گے تو آپ کو ہر بندہ ہی پاکستان میں بہت زیادہ بندے تمام کے تمام ولی اللہ کے طور پہ ملتے ہیں، لیکن جب ان کے متعلق جانتے ہیں یا جب وہ کھل کے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری سیدھا دلوں کے اوپر، روحوں کے اوپر چوٹ لگتی ہے جب ان کے روپ سامنے آتے ہیں۔ ان کی ہمیں باتیں بھی پسند آتی ہیں، ان کے انداز بھی پسند آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ کتنے قریب ہوتے ہیں، آپ کن باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں کہ نہیں؟ اب غور کیجئے ناظرین، جو درویش بندہ ہوتا ہے، جو اپنے اندر خود بادشاہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کے بادشاہ کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے دل میں دنیا کی بادشاہت، بلند رتبے، اعلیٰ مقام، کار، کوٹھیاں، بنگلے، اس کی نظر میں تو ایسے بس وہ مسکرا کے ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ اس کا واسطہ بادشاہوں کے بادشاہ سے پڑا ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب مل جاتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کو ایسی سیٹسفیکشن، ایسی روحانیت، ایسے مرتبے عطا کرتا ہے کہ وہ جب بادشاہوں کو دیکھتا ہے کہ ایک کرسی کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، الیکشن کے لیے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یقین کیجئے ناظرین کہ وہ ان کے اوپر دیکھ کے سوائے ترس کے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک ترس بھری نظروں سے وہ ولی اللہ جو ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، وہ بادشاہوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، ایک درویش جس کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید کے قصے تو آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ بہلول دانا کے پیچھے رہا کہ بہلول دانا اس کو کچھ بتا دے، زندگی میں سیٹسفیکشن اور کامیابی کے نسخے بتا دے، لیکن بہلول دانا ہمیشہ اس سے کتراتا رہتا تھا، اس سے بچتا رہتا تھا۔ ہمارے ہاں ناظرین دیکھیے کہ ہمارے ہاں میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عالم دیکھے، ایسے ایسے عالم دیکھے جن کا ڈنکا بجتا ہے پاکستان میں، اور ڈنکا بھی ایسا بجتا ہے کہ ہم لوگ ان کو ولی اللہ بھی سمجھتے ہیں، درویش بھی سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ وہ بادشاہوں کی نظر کرم کے محتاج رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت ترستے رہتے ہیں کہ وزیر اعظم یا وزراء ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے ملاقات کریں، اور وہ جناب جا کے ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ان سے جھپیاں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے فون پہ بات کرتے ہیں، یا کیا سے کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ درویش بادشاہوں سے دور رہے، بادشاہوں سے دور رہے۔ ناظرین، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ کے لیے حیرانگی کا باعث ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں بادشاہوں کو درویش بنتے دیکھا ہے، کبھی زندگی میں کسی درویش کو بادشاہ بنتے آپ نہیں دیکھیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس لیے کہ جو درویش ہوتا ہے اس کو اس دنیا کی بادشاہت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں، یا اللہ نے جو اس کو مرتبے دیے ہوتے ہیں، یقین کیجئے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح اتنی مطمئن ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، تباہ ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی پوری فنا ہونے والی ہے، تو ایک انسان کی بادشاہت کی کیا اوقات کہ جب ان کو وزیر اعظم کے رتبے سے ہٹا دیا جائے تو یہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور کہیں کہ نکل آؤ باہر، لڑ جاؤ، مر جاؤ میری خاطر، اور جب کرسی پہ ہوں تو وہ بندے کو بندہ بھی نہ سمجھیں، کسی سے ملاقات بھی نہ کریں۔ ناظرین، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ درویشانہ، وہ درویش کیسے ہوتے ہیں ناظرین؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، وہ ہمیشہ عاجزانہ جو ہے، وہ ان کی باڈی لینگویج بھی عاجزانہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی درویش کے پاس جائیں گے تو اس کے بیٹھنے کا انداز یہ نہیں ہوگا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پیچھے کرسی کو، یہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا انداز یہ ہوگا ہیں جی، نہ ہی وہ اس طریقے سے دیکھے گا، نہ ہی وہ اس طریقے سے بیٹھ کے بات کرے گا۔ جو درویش ہوگا وہ جب آپ جائیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ ایسے بیٹھا ہوگا، بس ایسے، اس کا یہی انداز ہوگا۔ جب آپ اس سے سوال کریں گے تو آپ کا سوال بھی سنے گا اور آپ کو جواب بھی عاجزانہ دے گا، اور یقین کیجئے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب بڑے موجزانہ دے گا۔ غصہ نام کی اس میں چیز ہی نہیں ہوگی، غصہ نام کی، بدلہ لینے کی، کسی کو نیچا دکھانے کی، کسی کو یہ کرنے کی، اس میں چیز ہی نہیں ہوگی۔ وہ ہر وقت ایسے ہوگا، یا اپنی سوچ میں ہوگا یا کیسے ہوگا۔ علامہ اقبال درویش انسان تھے، صحیح ولی اللہ تھے اپنے وقت کے، یقین کیجئے اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ ان کی تصویریں دیکھ لیجئے کیسی تھیں، یقین کیجئے کہ جب کا ان کو پتہ چلا کہ قرآن کریم کیا ہے، ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ناظرین، درویش بہت عاجز انسان ہوتا ہے، یقین کریں کہ وہ کسی غریب کے سامنے بھی جھک کے ملے گا،
کسی غریب کو بھی جھک کے ملے گا، کسی امیر سے بھی جھک کے ملے گا کیا؟ اس کو تو نظر اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا کہ میں نظریں اٹھاؤں، میری اتنی جرت کہ میں نظریں اٹھاؤں. اور وہ کسی بات کا برا بھی نہیں منائے گا، غصہ بھی نہیں کرے گا. عام سے کپڑوں میں ہوگا، صاف ستھرے ہوگا، کیا اس کے انداز ہوں گے، اللہ اکبر. بس اس کے پاس زیادہ راہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے پاس بس ایک قمیض نظر آئے، ایک امامہ نظر آ جائے، ایک لاٹھی نظر آ جائے، یا کچھ ایسے ہو جائے. اس کی بات کرنے کا انداز ایسے ہوگا کہ کہیں اس کی آواز بلند ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے نیچے رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اونچی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو آپ کے کیے گئے تمام کے تمام جتنی بھی آپ نے نیکیاں کی ہوں گی وغیرہ وغیرہ سب جو ہے وہ غارت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا. یہی آیت روزہ مبارک پہ بھی لکھی ہوئی ہے. روزہ مبارک سنہری جالیوں کے اوپر جو سبز رنگ میں آیت جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہی ہے ناظرین. کیونکہ یہ جو عاجز بندہ ہوگا یہ جھڑکے گا کیسے؟ یہ اتنا عاجز ہوگا، یہ تو خود ہر وقت ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے. یہ چیزیں اس کو درویش بناتی ہیں اور یہی چیزیں اللہ رب العزت کو بھی پسند ہیں. یہ چیزیں جو اختیار کرتا ہے وہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ناظرین وہ بادشاہ، وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی جیسے، نور الدین زنگی جیسے، ایسے جو کہ گزرے ہیں، یقین کیجئے کہ آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا ان میں کہ انہوں نے بادشاہ کی طرح زندگی گزاری، انہوں نے بہت یہ کیا وہ کیا. 15ویں صدی کا شیر شاہ سوری لے لیجئے، اس کی زندگی کو دیکھ لیجئے، یہ فیصلے اس نے کیسے کیسے زندگی میں کیے. کیا اپنے محلات بنوائے؟ اپنی بیویوں کے لیے کیا تاج محل بنوائے؟ نہیں. ہمیشہ فوجیں لے کے لڑنے پہ رہے، مرنے پہ رہے، اور مسلمانوں کے لیے ہی کام کرتے رہے. ناظرین یہ جو درویشانہ سوچ ہے جو انسان میں آ جاتی ہے، یہ ایسی سیٹسفیکشن لاتی ہے روح میں کہ اس کے بعد انسان اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کی ساری کی ساری زندگی پھر اللہ کے خوف میں ہی گزرتی ہے. اور یقین کیجئے کہ یہی چیز اس کو نفس سے مطمئنہ بن جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک اور بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ ولایت کیسی ہوتی ہے. ولایت یعنی کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو ولی بناتا ہے، کس لوگوں کو، اور کس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، کن خوبیوں کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے آج اوپن ایئر میں بنائی. یہاں پر چھت پہ بیٹھ کے بہت پتنگیں اڑ رہی ہیں، چھتوں پہ شور ہے، پرندوں کی چہچہاٹ ہے، ایک زندگی کا ایک احساس ہے جو بڑا خوبصورت احساس ہے. جزاکم اللہ خیر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب لوگوں کو درویشانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کیجئے زندگی آسان ہو جائے گی. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.